اے لوگو تم اپنا حساب و کتاب کر لیا کرو، اس سے پہلے کی بھی تمہارا حساب و کتاب لیا جائے۔ یعنی حضرت عمر کا یہ اشارہ تھا کہ لوگو کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں تمہارا حساب و کتاب لیا جائے اور تم دنیا میں اپنا حساب و کتاب نہ کر پاؤ۔ اس لیے بہتر ہے جب تک تم دنیا میں زندہ رہو، جب تک تمہاری حیات باقی رہے، تمہاری سانس چلتی رہے، تم سمجھ سکو کہ کون راستہ غلط ہے، کون راستہ برائی کا ہے، کون راستہ اچھائی کا ہے، سمجھ سکو کہ کس میں نیکی ہے، کس میں برائی ہے۔ تم اپنے نفس کا حساب و کتاب کر لیا کرو، اس سے پہلے کہ تمہیں بارگاہ الہی میں کھڑا کیا جائے اور تمہیں وہاں حساب دینا پڑے۔ میرے بھائیو، دنیا میں آپ بہت طریقے کے ایگزام دیتے ہیں، بہت طریقہ آپ کو مارک ملتا ہے، بہت طریقہ آپ کو رزلٹ ملتا ہے، لیکن اس دن کو یاد کرو جس دن آپ کو دو ہی رزلٹ دیا جائے گا، ایک تو آپ کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا پھر آپ کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اگر دائیں ہاتھ میں مل گئے تو آپ خوشی خوشی اپنے پریوار کے پاس لوٹ آئیں گے، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، آپ اپنے خاندان کی طرف لوٹ آئیں گے کہ ہمیں آج اچھا انعام ملا ہے۔ لیکن ہاں، اگر آپ کو برا رزلٹ ملے، آپ کے اگر بائیں ہاتھ میں رزلٹ ملے، پیٹ پیچھے نامہ اعمال ملے، تو آپ کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیا، آپ تمنا کریں گے کاش کہ آج مجھے میرا رزلٹ نہ ملتا، مجھے میرا پریرام نہ ملتا، مجھے میرا حساب و کتاب نہ ملتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، اور میں جانتا ہی نہیں کہ میرا حساب کیا ہے، میرا رزلٹ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کہیں یا لیتنی لم اوت کتابیا، میرے پیارے ساتھیوں، یا لیتہا کانت القاضیہ، اور آپ یہ تمنا کریں گے اور کہیں گے یا اللہ، جو دنیا میں موت آ گئی، یہ ایک مرتبہ مر گئے، ہمارا باپ ہمیں قبرستان میں رکھ کے آ گئے، ہماری اولاد ہمیں رکھ کے آ گئے، کنبے قبیلے رکھ کے آ گئے، یا اللہ وہی موت کافی ہو جاتی، وہی موت کام تمام کر دیتی، ہمیں دوبارہ زندہ نہ ہونا پڑتا، دوبارہ حساب و کتاب نہ ہوتا۔ میرے بھائیوں، اگر اچھا رزلٹ ملے، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، تو آپ اپنے خاندان کی طرف خوشی خوشی لوٹ آئیں گے۔ لیکن اگر نامہ اعمال الٹے ہاتھوں مل جائے، پیٹ پیچھے مل جائے، تو آپ تمنا کریں گے اور کہیں گے یا اللہ، میرا حساب مجھے نہ ملتا، میرا حساب ہی مجھے نہ ملتا، میں حساب و کتاب کے بارے میں جانتا ہی نہیں۔ میرے بھائیو، انسان اس دن کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان کہے گا نفسی نفسی کے عالم ہے، اور برے اس کا نامہ اعمال بھی دائیں ہاتھ سے نہیں بائیں ہاتھ سے دے دیا گیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت نہیں۔ میرے بھائیوں، اس دن کا عالم تو یہ بھی ہوگا، لوگ کہیں گے کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، کہاں ہے آرام کرنے کی جگہ؟ جواب ہے میرے بھائیوں، کلا لا وزر، کوئی قلعہ نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں توڑ دی جائیں گے، پہاڑ گرا دیے جائیں گے، سائے دار جگہ نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ہاں، لیکن دنیا میں اگر کچھ تیاری کر رکھیے تو اللہ رب العالمین آپ کو سائے کے نیچے جگہ دیں گے، لیکن شرط ہے کہ ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ حضرت عمر کا مشہور قول ہے کہ لوگوں اپنا حساب و کتاب کر لیا کرو، اس سے پہلے کہ بھی تمہارا حساب و کتاب لیا جائے۔ اچانک کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس قبر میں منکر نکیر آئے اور سوال کرے من ربکا، تمہارا رب کون ہے؟ میرے بھائیوں، اچانک وہاں جواب دینا پڑے، اس لیے بہتر ہے جب تک زندہ ہے اپنا حساب و کتاب کر لیا کریں۔ 2023 ہمارے سامنے سے گزری، ہم نے اس میں کتنی نیکیوں کے کام کیے ہیں، کتنے بھلائی کے کام کیے ہیں۔ 2024 ہمارے سامنے ہے، ہم اس میں کتنی اور مزید محنت کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہر انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کر لینا چاہیے، ہر انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کر لینا چاہیے۔ سب سے بڑی پیشی ہونے والی ہے جس دن آپ کو بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا، آپ کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اور غور کیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں کہاں تک کامیاب ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ، جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق حنظلہ سے پوچھ رہے ہیں، حنظلہ بتاؤ تمہارا حال کیسا ہے؟ جیسے آپس میں کہیں اگر مٹبھیڑ ہو جائے، ملاقات ہو جائے، تو ہم اور آپ پوچھتے ہیں کہ حالت کیسی ہے، حال کیسے ہے؟
حنظلہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق کیا بتاؤ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں حنظلہ کیا بات ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے؟ کہا ہاں صحیح میں حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ اے ابو بکر صدیق میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں منافق ہو گیا ہوں کیونکہ میں جب نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں تو اس وقت ہماری حالت کچھ ہوتی ہے، اور جب میں نبی کی مجلس چھوڑ دیتا ہوں، جب میں اپنے بیوی کے پاس چلا جاتا ہوں، جب میں اپنے کنبے قبیلے کے پاس چلا جاتا ہوں، جب میں اپنے خاندان میں چلا جاتا ہوں، جب میں کاروبار میں لگ جاتا ہوں، جب میں بزنس کرنا شروع کر دیتا ہوں، جب میں تجارت کرنا شروع کر دیتا ہوں، تو وہاں میری کچھ حالت ہو جاتی ہے۔ یعنی نبی کی مجلس میں جنت ہمارے سامنے ہے، نبی کی مجلس میں جہنم سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں، نبی کی مجلس میں ہم جہنم سے ڈر رہے ہیں، عذاب قبر سے ڈر رہے ہیں، لیکن یہ حالت جب نبی کی مجلس میں نہیں ہوتے ہیں تو نہیں رہتی ہے۔ مان کے چلیے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تو ہماری حالت کچھ اور ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ نمازی بن جائیں گے، روزے دار بن جائیں گے، سب اللہ کے راہ میں لٹا دیں گے، دین کے کام میں لگ جائیں گے، ہمیں ایسا لگ رہا ہے جب، اور یہاں سے جب چلے جائیں گے تو کچھ حالت الگ ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں حنظلہ اللہ کی قسم میرا بھی یہی حال ہے، جب میں نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنت میری آنکھوں کے سامنے۔ دونوں جناب محمد رسول اللہ کے پاس گئے اور کہا اللہ کے نبی ہم منافق ہو گئے، ہم لوگ منافق ہو گئے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق یہ کیا بات کر رہے ہو کہ تم منافق ہو گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم اس لیے منافق ہو گئے کیونکہ جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے تو ہماری کچھ حالت ہوتی ہے، ہمارے ایمان کی کچھ حالت ہوتی ہے، اور جب میں آپ کی مجلس چھوڑ دیتا ہوں تو کچھ اور حالت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر ایسی بات نہیں ہے، حالات بدلتی ہے جگہ کے اعتبار سے، لیکن تم منافق نہیں ہوتے ہو، مرتد نہیں ہوتے ہو۔ میرے بھائیوں ابو بکر خوف خدا، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، احساس ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے احساس ہوتا ہے کہ جنت ہمارے سامنے نہیں، جہنم ہمارے سامنے نہیں ہے، عذاب قبر یاد نہیں ہے، تو تھوڑی دیر اگر احساس سے وہ غافل ہوتے ہیں تو یاد کر رہے ہیں کہ ہم منافق ہو گئے۔ مسلمانوں ہم اپنے اندر جھانکیں، ہمارے اندر کون سی کمیاں ہیں؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو صبح سے لے کے شام تک اللہ کا ایک مرتبہ بھی نام نہیں لیا ہوگا، ایک مرتبہ ان کی زبان سے اللہ کا لفظ نہیں نکلا ہوگا، اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو دولت سے تمہیں سکون نہیں ملنے والا ہے، تمہیں مال سے چین نہیں ملنے والا ہے، اگر تمہارے دلوں کو قرار پہنچانے والی کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، اللہ کا نام لیا کرو، الحمدللہ پڑھا کرو، سبحان اللہ پڑھا کرو۔ میرے بھائیو اللہ کا ذکر کرنے سے ہمارے دلوں کو قرار آتا ہے۔ میرے بھائیو تھوڑی دیر کے لیے ابو بکر کے دل میں اگر یہ احساس ختم ہوتا ہے تو سوچنے لگتا ہے کہ ہم منافق ہو گئے۔ مسلمانوں ذرا آج اس واقعے سے اور اس موضوع سے، اس تقریر سے احساس پیدا کر کے جائیے، ہماری زندگیاں بھری پڑی ہے، ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کا نام نہیں لیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میری سنت سے اعراض کیا، جس نے میری یاد سے اعراض کیا، جو میرے ذکر سے اعراض کیے، غفلت برتے، غافل ہوئے، میرے بھائیوں دنیا میں اس کی سزا یہ ہے کہ ہم ان کی روزیوں میں تنگی کر دیتے ہیں، اور آخرت کی سزا یہ ہے کہ جب اس کو اٹھایا جائے قیامت کے دن تو اللہ رب العالمین اسے اندھا کر کے اٹھائے گا، یعنی اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ میرے بھائیوں پتہ چلا ہمیشہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، لیکن ہاں اگر آپ زبان سے بول نہیں پا رہے ہیں، جیسے آپ کھیت میں کام کر رہے ہیں، آپ مکئی میں کام کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، مکئی لگا رہے ہیں، دھان لگا رہے ہیں، ہر جگہ آپ اللہ اللہ نہیں کہہ سکتے ہیں، ہر جگہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے دل میں احساس ہو تو میرے بھائیوں علماء لکھتے ہیں کہ آپ کو ثواب مل جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں کہیں ایسا نہ ہو
کہ میرے بھائیو یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم او ذکر اللہ. میرے بھائیو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے مال کی وجہ سے آپ غافل ہو گئے، اولاد کی وجہ سے غافل ہو گئے اور آپ کو ہلاکت ہونا پڑا، ہلاکت کے دہانے پر پہنچ گئے کیونکہ آپ نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اگر ایسا آپ نے کیا تو جان لیجئے یہی لوگ خسارے اٹھانے والے میں سے ہو گئے، یہی لوگ خسارے اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے. تو میرے بھائیوں تھوڑی دیر کے لیے ابو بکر کے دل سے احساس ختم ہوا تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم منافق ہو گئے. یا اگر ہم جمعے پڑھ لے، سال میں عیدین کی نماز پڑھ لے، پھر اپنے آپ کو بڑا مسلمان کہتے ہیں. کوئی اگر کفر کا فتویٰ لگا دے تو ہم اس کے اوپر تلوار سونٹ لیتے ہیں، ہماری تلوار چل جاتی ہے اس کے اوپر، تیر چل جاتا ہمارے اوپر. تو میرے بھائیوں احساس پیدا کیجیے ہماری زندگی میں ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے. ایک مسافر آدمی پٹنہ کا سفر کرتا ہے، مشکل سے 10-12 گھنٹہ کا سفر ہوگا لیکن اس کا انتظام کر لیتا ہے. دلی کا سفر کرتا ہے، اس کا انتظام کر لیتا ہے اور یہ تیاری کر لیتے ہیں. موبائل لیتے تو موبائل کے لیے بھی چارجر لے لیتے ہیں کیونکہ موبائل کو چارجر کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں دنیا میں ہم تیاری کر لیتے لیکن آخرت کے لیے تیاری نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ آخرت کی زندگی والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی تو بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. یہ دنیا ہلاک ہو جائے گی، دنیا کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گے. میرے بھائیوں موت کو اللہ پیدا کیا ہے، موت بھی فنا ہو جائیں گے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. انسان کے لیے یہ جو موت پیدا کی، زندگی پیدا کیے اس لیے میرے بھائیوں کہ دیکھیں آزمانا چاہیں کہ کون بہتر عمل کرتا ہے. میرے بھائیوں دنیا فنا ہو جائے گی، اس دنیا کے پیچھے نہ پڑیے، آخرت کی تیاری کیجئے میرے بھائیوں اور اپنے اندر احساس پیدا کیجئے. اگر اچانک ہم ایکسیڈنٹ سے مر گئے، ہمارا انتقال ہو گیا، ہماری موت ہو گئی تو ہمارے پاس کیا ہے؟ دنیا میں ایک باپ اپنی اولاد کے لیے تیاری کرتا ہے، اگر 80 روپے دن کماتا ہے، اگر 60 روپے خرچ ہے، ان سے پوچھا جائے یہ 20 روپیہ تم کیا کرو گے؟ وہ جواب دیتے کہ میرا بیٹا کھائے گا، آنے والی نسل کھائے گی. اگر 100 روپے کماتا ہے، 60 روپے خرچ ہے، پھر وہ جواب دیتا ہے 20 روپیہ میرے لڑکے کھائیں گے اور 20 روپیہ میرے لڑکے کے لڑکے کھائیں گے. میرے بھائیوں دنیا کی تیاری کر لیتے لیکن آخرت کی تیاری نہیں کر رہے. ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے میرے صحابہ مال تمہارا وہ ہے جو تم نے پہن لیا، مال وہ تمہارا ہے جو تم نے کھا لیا، مال تمہارا وہ ہے جو تم نے اپنے جسم میں اوڑھ لیا، بوسیدہ ہو گیا. مال تمہارا وہ ہے جو اللہ کے راستے میں تم نے دے دیا، جو تم نے آگے کے لیے تیاری کر رکھی وہی تمہارا ہے. اس کے علاوہ دنیا میں ساری چیزیں پڑی رہ جائے گی. ایک بار زندہ رہتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں بند کیجئے اور احساس کیجئے کہ ہم دنیا کی زندگی میں نہیں ہیں. میرے بھائیوں یقین جانیے کوئی چیز آپ کی نہیں ہے. اس لیے انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ہم نے آخرت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے اور اپنے نفس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا نفس ہمیں کس چیز پر ابھارتا ہے. میرے بھائیوں اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. اللہ قسم کھا رہا ہے نفس اللوامہ کی. نفس اللوامہ ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھا رہا ہے. یہ نفس اگر ملامت کرنے والے بن جائے، انسان چوری کے اڈے میں ہے، انسان زنا کی اڈے میں ہے، انسان شراب کے اڈے میں ہے، نفس آپ کو یہ ابھارتا ہے، منع کرتا ہے، ملامت کرتا ہے اے فلا تو چوریوں کے اڈے میں کیوں ہے، تو شرابیوں کے اڈے میں کیوں ہے، تو زناکار کے اڈے میں کیوں ہے، اے فلا تو یہاں برائی کرنے پہ کیوں آمادہ ہے، اے فلا تم راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو گالی گلوز کرنے میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ نفس ملامت کرنے والے بن گئے میرے بھائیوں یہی نفس آپ کو نیکیوں کے لیے بھی ابھاریں گے. ہم نے کچھ نیکیاں کیے، نفس آپ کو ملامت کریں گے اور کہیں گے تم مزید اور محنت کرو، مزید اور نیکیاں کرو. میرے پیارے ساتھیوں اسی لیے اس نفس کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. قسم ہے نفس لوامہ کی، قسم ہے نفس لوامہ کی. میری تقریر نفس پر
ہو رہی ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں اپنے نفس کو پاک کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گئے وہ انسان، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ کہیں پر فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گئے وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ چکنی والوں بڑی خوشی ہے، وہ چکنی والے آپ کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ چکنی والے مجھے آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، دان دینے کا جذبہ آپ کے اندر ہے، کم دنوں میں اتنا بڑا پینڈل سجا ہے، کم دنوں میں آپ نے اتنی بڑی محفل سجائی ہے اور اس مجلس میں شامل بھی ہوئے، لیکن میرے بھائیوں کبھی کبھی شکوہ کرنا پڑتا، شکایت کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو ایک بہترین بات بتا رہا ہوں، دنیا میں کون کیا ہے نہیں ہے، ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے تو ہمارا اعمال ہے، آپ کے لیے آپ کا اعمال ہے، تمہارے لیے تمہارا اعمال ہے۔ ہم نے جو نیکیاں کی ہے وہ ہماری قبر میں کام دیں گے، آپ نے جو اچھائی کی ہے اس کا صلہ آپ کو قبر میں ملے گا، مرنے کے بعد آپ کو اس زندگی میں آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن ہاں کسی کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، کسی کے بارے میں نہیں کہنا ہے کہ فلاں تو ایسا ہے فلاں تو ایسا ہے۔ میرے بھائیوں دل کو چوٹ پہنچانے والے لوگوں نے بات بھی کر دی ہے، دل کو تکلیف پہنچانے والی بات لوگوں نے بھی کر دی ہے، لیکن ہاں اس کی طرف نہیں جھانکنا ہے، اس کی طرف نہیں دیکھنا ہے، اور ہمیشہ ایک ہمت کی زندگی گزارنی ہے۔ اپنے اندر کمیاں ہو تو اس کو خود احساس کرنا ہے، لیکن دوسروں کو موقع نہیں دینا ہے۔ میرے بھائیوں یقین جانیے اگر آپ قبر میں چلے گئے تو کوئی نیکی کسی کی دوسری کی آپ کو کام دینے والی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ میرے بھائیوں کامیاب ہو گئے وہ انسان فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جنہوں نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا۔ یہ نہیں کہ یہاں فلاں مقرر آئے ہیں، یہ کس ادارے سے پڑھ کے آئے ہیں، یہ فلاں مقرر ہے اس کے پاس تو نالج نہیں ہے، یہ فلاں مقرر ہے، آپ اشارہ سمجھ جائیے۔ میرے بھائیوں یہاں کوئی آپ کو الٹی سیدھی باتیں دینے کے لیے نہیں آیا، اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ لے لیجئے، نہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ کامیاب ہو گئے وہ انسان جنہوں نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت کے اندر ان کی انٹری ہو گئی، جنت میں داخل کر دیے گئے۔ کامیاب وہ نہیں ہے جو دوسرے کی ٹوہ میں پڑ گئے، کامیاب وہ نہیں ہے جو دوسرے کا مذاق بنائے، کامیاب وہ نہیں ہے جو دوسرے کو چھوٹا سمجھے، کامیاب وہ نہیں ہے جو دوسرے کو حقیر سمجھے۔ اللہ فرماتا ہے لا یسخر قوم من قوم، اے لوگو آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو، آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ کامیاب وہ انسان ہے جو اپنے نفس کو پاک کر لیا، جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا کامیاب وہ ہے، جو جہنم سے بچ گئے وہ کامیاب ہے۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو بہتر ہے کہ دنیاوی باتوں کرو، لیکن اس سے بہتر ہے دنیاوی باتوں سے بہتر ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کر لو۔ آج راستوں میں ٹولیاں اگر لگ جائیں، کوئی وہاں سے چلنے والا چلے تو ہم اس کا مذاق بناتے ہیں، ہم اس کو توہین کرتے ہیں، ہم اس کو ذلت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں رحمان کے بندے تو وہ نہیں ہے جو آپس میں راستے میں چلے تو گال پھلا کر چلے، ناک چرا کر چلے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، کہیں پر فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بندو تم زمین میں آہستہ چلو، جب راستے میں کوئی ملاقات ہو تو تم اسے سلام کر دینا، اگر وہ بھٹکے ہوئے راہ میں ہے تو تم اسے ہدایت دینا، تم اسے صحیح راستے کی تعلیم دینا۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرنے والی بات ہے کہ ہم راستے میں بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے کی توہین کر رہے ہیں۔ بہت جگہ چرچا چل رہا ہے، چرچا کا بھی کوئی وشے ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استحیوا من اللہ حق الحیا، اے میرے صحابہ اللہ سے شرم کرو، اللہ سے حیا کرو جس طرح شرم کرنے کا حق ہے۔ آج میں حدیث و قرآن سے آپ کو فقہ آخرت
یاد دلا رہا ہوں، خوف خدا آپ کے دل میں پیدا کر رہا ہوں۔ استحیوا من اللہ حق الحیا، اے میرے صحابہ اللہ سے شرم کرو، اللہ سے حیا کرو۔ جس طرح شرم کرنے کا حق ہے، صحابہ نے کہا قل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول انا لنستحی، ہم تو اللہ سے شرم کرتے ہیں۔ الحمدللہ، تعریف ہے اس ذات کی، ہم تو اللہ سے شرم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تم جو شرم سمجھ رہے ہو، جس طرح کی شرم سمجھ رہے ہو وہ شرم نہیں، بلکہ اس شرم کی طرح شرم کرو جس طرح شرم کرنے کا حق ہے، جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان تحفظ الرأس وما وعى، اے میرے صحابہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو، سر کے اندر جو جو چیزیں ناک ہے، کان ہے، زبان ہے، ان کی بھی حفاظت کرو، اور اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، اور پیٹ کے اندر جو چیزیں ہیں اس کی حفاظت کرو۔ سر کی حفاظت کرو اور سر کے اندر جو چیزیں ہیں۔ آنکھ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ہم لوگوں کو چھوٹی نظروں سے نہیں دیکھیں گے، حسد بھری نظروں سے نہیں دیکھیں گے، ہم لوگوں کو چھوٹا نہیں سمجھیں گے۔ کان کی حفاظت یہ ہے کہ ہم لوگوں کی چگلی نہیں سنیں گے، لوگوں کی چگل خوری باتیں نہیں سنیں گے، کان سے برائی نہیں سنیں گے، کان سے گانا نہیں سنیں گے میرے بھائیوں، کان سے غلط باتیں نہیں سنیں گے۔ زبان کی حفاظت یہ ہے، دوسروں سے جب بات کریں گے تو نرمی سے بات کریں گے، ادب سے پیش آئیں گے، جب موقع ملے تو سلام کہیں گے، جب ہمارے اوپر سلام سنت بنتا ہے تو ہم اسے سلام کہیں گے۔ زبان کی حفاظت تو یہ ہے میرے بھائیو، ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے، مہمان آئے ہیں، ہم نے مہمان کو اچھی بات کہہ کے گھر سے رخصت کر دیے، یہ بھی زبان کی حفاظت ہے میرے بھائیو۔ گھر میں مہمان ہے، آپ کے پاس کھانا ہے، آپ نہیں دے رہے، اوپر سے الٹی سیدھی باتیں کر رہے، یہ آپ کی زبان کی حفاظت نہیں ہے۔ پیٹ کی حفاظت کیا ہے میرے بھائیو؟ اپنے زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہم یہ پیٹ میں جو کھانا ڈال رہے ہیں، ہمارے پیٹ میں یہ غذا جو کھا رہا ہمارا پیٹ، اس میں جا رہا ہے، یہ خوراک کہاں سے ہمیں آپ کو مل رہا ہے؟ ہم اس کے بارے میں جائزہ لیں کہ ہم اپنا کھانا حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں۔ یہ پیٹ کی حفاظت ہے میرے بھائیو۔ محاسبہ نفس تو یہ بھی ہے، دن میں ہم کتنے حلال کھانا کھاتے ہیں؟ ہماری زندگی، ہماری جو پرورش ہوئی ہے، ہم 20 سال کے لڑکے ہیں، 22 سال کے لڑکے ہیں، کوئی 25 سال کے، کوئی 50 سال کے ہیں، انہیں اپنی زندگی کے بارے میں غور کرنا ہے کہ ہم نے جو زندگی میں کھانا کھائے، ہماری پرورش ہوئی ہے، ہمارا جسم پھلا پھولا ہے، ہم پڑے ہوئے ہیں، کتنا کھانا حلال ہے، کتنا حرام ہے میرے بھائیو۔ قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو ہم نے جو زمین میں تمہیں رزق دیا ہے اسے حلال اور پاکیزہ طریقے سے کھاؤ، حلال اور پاک مالوں کو کھاؤ۔ جو ہم نے تمہیں زمین میں رزق دیا ہے حلال اور پاکیزہ مالوں کو کھاؤ۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، جو بھی دعا کرو اللہ قبول فرما لے، میں جو بھی دعا کرو مستجاب الدعوہ بن جاؤ۔ آپ کہہ رہے ہیں اے صحابہ دعا کی ضرورت نہیں ہے، ہاں تم اپنا کھانا حلال کر لو، اس پیٹ کے بارے میں غور کرو، اس پیٹ میں تمہارا کھانا حلال جا رہا ہے یا حرام؟ اگر حلال جا رہا ہے تو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، اگر حلال کھانا ہے تو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اے میرے صحابہ اس بندے کی 40 روز تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا ہے، حرام کا ایک لقمہ کھایا ہے۔ میرے بھائیوں ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں کہ ہماری پرورش کس طرح سے ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا جس بندے کی پرورش اس میں سود کا ایک درہم بھی ملا ہوا ہو، 1 روپیہ بھی ملا ہوا ہو، اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کون سا کھانا استعمال کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک غلام تھا، اور یہ غلام محنت کر کے لاتے تھے، مزدوری کر کے لاتے تھے، جیسے یہاں سے ہم ارریہ بھیج دیے یا پورنیہ بھیج دیے، دن بھر کی کمائی وہ لائیں گے، ان میں سے حضرت ابوبکر صدیق کو کچھ خراج دیا کرتا تھا، کچھ مال دیا کرتا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مال سے کھایا کرتے تھے، اس مال سے کھایا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا ہی نہیں کہ مال حلال ہے یا حرام یا کہاں سے لائے ہو، ایک دن کا معاملہ ہے، باقی دن پوچھتے ہیں لیکن ایک دن نہیں پوچھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وہ کھانا کھا لیا،
وہ کھجور کھا لی، جو لایا تھا اس نے کھا لیے۔ اس کے بعد غلام نے کہا ہے میرے مالک اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہر دن پوچھتے ہیں کہ کھانا کہاں سے لایا، یہ کمائی کہاں سے کر کے لائے، آج آپ نے کیوں نہیں پوچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے کہ مجھے بھوک کافی لگی تھی، میں نے اس کو کھا لیا۔ اے غلام، کیا یہ کھانا حلال نہیں تھا؟ کیا یہ لقمہ حلال نہیں تھا؟ اس کے غلام کا جواب سنیے، غلام کہتا ہے اے میرے مالک، میں نے زمانہ جاہلیت میں نے پرانے زمانے میں نے کچھ سالوں پہلے کہانت گڑھی تھی، لوگوں کو دھوکہ دیا تھا، اور کہانت میں نے یہ کہہ دیا تھا، مثال کے طور پہ اگر کسی کی بیوی پریگنٹ ہو، اگر کسی کی بیوی حاملہ ہو، تو میرے بھائیو اگر وہ انسان آپ سے پوچھے کہ میری بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، لڑکا ہے یا لڑکی، آپ نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر جانے آپ نے بتا دیا کہ لڑکا پیدا ہو گیا، لڑکا پیدا ہوگا، میرے بھائیو تو غلام کہہ رہا ہے میں نے ان سے کہہ دیا تھا، کہانت گڑھ لی تھی، حالانکہ کہانت سے مجھے کوئی شدھ بدھ نہیں تھا، میں نے کہہ دیا، میں نے کہانت گڑھ دی تھی، اور ٹھیک ویسا ہی ہوا کہ کچھ دنوں بعد اس کا لڑکا پیدا ہوا، وہ خوشی میں آئے اور خوشی میں مجھے یہ لقمہ دیا، کھانا کا غذا، کھانا کا لقمہ دیا، یہ کھجور دی۔ میرے بھائیو حضرت ابو بکر صدیق سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ کہانت گڑھی اور کہانت کا عوض انہوں نے مجھے دیا، اور میں نے آپ کو لا کر دے دیا اور آپ نے اسے کھا لیا۔ میرے بھائیو ایک لقمہ، زیادہ سے زیادہ ایک ٹائم کا کھانا ہوگا۔ جیسے ابو بکر صدیق سنے، میرے بھائیو اپنے منہ، اپنے انگلی کو، اپنے ہاتھ کو حلق کے اندر ڈالے، اور مورخ لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کئی کرنا شروع کر دیے، حلق کے اندر انگلی ڈال دیے اور کئی کرنا شروع کر دیے۔ مورخ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اس وقت تک کئی کرتے رہے جب تک اس کو یقین نہ ہو گیا ہوگا کہ جتنا کھایا تھا پورا اس نے باہر نکال دیا، جتنا کھایا تھا باہر آ گیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، زندگی کا یہ احساس کیجئے، فکری آخرت سے جڑیے۔ میرے بھائیوں ایک ٹائم کا کھانا کھایا تو حضرت ابو بکر صدیق کی دل کی دنیا بدل گئی، اور کہہ رہے ہیں اے فلا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ کہانت گڑھی ہوئی چیزیں جن کا عوض لینا حرام ہے، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ہم اور آپ اپنی زندگی میں غور کریں، ہمارے پاس ایک ٹائم تو نہیں بلکہ پوری زندگی سود سے ہماری پرورش ہو رہی ہے، سود سے ہم پل رہے ہیں، سود سے ہم بڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اپنی زندگی کا حساب و کتاب کر لیجئے۔ میرے بھائیوں یہ کہانت گڑھی انہوں نے، میرے بھائیوں ہم اور آپ اپنے آپ کو شیرشاہ بادی اور اہل حدیث سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، لیکن اے میرے اہل حدیثوں، اے شیرشاہ بادی قوم سے تعلق رکھنے والے لوگوں، ہماری یہاں بھی عورتیں مرتد ہو رہی ہے اور اس کا شکار ہو رہی ہے۔ اگر بچہ نہیں ہو رہا ہے، سال 2 سال کا بھی ویٹ نہیں کرتی ہے، انتظار نہیں کرتی ہے، اور باباؤں کا سہارا لے لیتی ہے، درگاہوں میں چلی جاتی ہے، مزاروں پہ چلی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں آج وہ ایمان کہاں گیا، آج وہ غیرت کہاں گئی؟ میرے بھائیوں زکریا دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ۔ میرے بھائیوں حضرت زکریا دعا کر رہے ہیں اے اللہ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما، نیک ذریت عطا فرما۔ حضرت زکریا بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، بھانج ہے، پھر بھی امید اللہ رب العالمین سے کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین اسے ایک بیٹا عطا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں ہم یہاں ڈاکٹری علاج کر رہا ہے، کچھ دنوں تک انتظار کریں، لیکن ہاں میرے بھائیوں اگر نہ بھی ہو لیکن ہم باباؤں کا سہارا نہ لیں۔ شیرشاہ بادی قوموں ہمیں آپ پر افسوس ہے، اہل حدیثوں کا دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ مزاروں پہ آج چلی جا رہی ہے، درگاہوں پہ چلی جا رہی ہے۔ افسوس ہے ایسی میری ماں بہنوں پر جنہوں نے نبی کی تعلیم کو فراموش کر دیا، نبی کی اخلاق کو اخلاق نہیں سمجھا، نبی کو اپنا آئیڈیل نہیں سمجھا۔ اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ہمارے لیے آئیڈیل ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں ایک لقمہ کھایا تو اس کا احساس ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ میرے بھائیوں دنیا میں ہم رہنے کے لیے بلڈنگیں بناتے ہیں، لیکن ہاں یہ جلسہ مسجد کے لیے ہے
اور الحمدللہ خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ آپ نے ایک جذبہ پیدا کیا دان دینے کے لیے، آج ہم خوش ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، آئیے اسی طرح کا ایک منظر آپ کو یاد دلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیے۔ آپ مکہ سے روانہ ہوتے ہیں، مدینے کے اندر جاتے ہیں، آپ کی اونٹنی جہاں پر بیٹھی، جس جگہ پر اونٹنی بیٹھی آپ اس جگہ پہ ہیں، اور کچھ دنوں بعد سوچتے ہیں اے اللہ ہم چاہتے اس جگہ پر تیرا گھر ہو، اے اللہ ہم چاہتے اس جگہ پہ تیری مسجد بنے۔ آپ نے لوگوں سے کہا، آپ نے صحابہ سے کہا ہے میرے صحابہ میرے دل کو قرار نہیں آ رہا ہے، میرے دل کو سکون نہیں ہو رہا ہے، ہم چاہتے ہیں یہاں اللہ کا ایک گھر بنے، یہاں اللہ کی ایک مسجد بنے، چلو اس جگہ کو پتہ کرو یہ جگہ کس کی ہے، یہاں پر مسجد بننی چاہیے۔ لوگوں نے بتایا یہ چھوٹے چھوٹے دو بچے یتیم بچوں کی زمین ہے جن کا نام سہل اور سہیل ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ سہل کو بھی بلا کر لاؤ، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم بچے ہیں، آپ نے کہا جاؤ سہل کو بلا کر لاؤ، آپ نے کہا جاؤ سہیل کو بلا کر لاؤ، اور ان کے جو گارجین ہے، باپ تو انتقال کر چکا تھا، جو گارجین ہے ان کے چچا ہے ان کو بلا کے لے آؤ۔ وہ یہ کہتا ان کا نام معاذ ابن افرا تھا۔ میرے بھائیوں معاذ ابن افرا اس جگہ پہ حاضر ہے، چھوٹے چھوٹے بچے حاضر ہیں۔ آپ نے کہا اے معاذ ابن افرا، اے چھوٹے چھوٹے بچے، اس زمین کو ہم خریدنا چاہتے ہیں، اس زمین کو ہم خریدنا چاہتے، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ وہ کہتے اللہ کے نبی آپ کیا کیجئے گا؟ اللہ کے نبی کہہ رہے اے چھوٹے چھوٹے بچے، میں اس جگہ پہ اللہ کا گھر بنانا چاہتا ہوں، میں اس جگہ پہ اللہ کی مسجد بنانا چاہتا ہوں، مسجد کی تعمیر یہاں پر ہونی چاہیے، یہاں پر مسجد نہیں ہے، کئی دنوں ہو گئے آنے کا، چاہتا ہوں کہ یہاں مسجد بنے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، کہہ رہے اللہ کے نبی جب آپ اللہ کا گھر بنائیے گا، جب یہاں پر مسجد تعمیر ہوگی، جب یہاں مسجد بنے گی تو ہم اس کو بلا قیمت بیچ دیں گے، ہم قیمت نہیں لیں گے، جاؤ میں نے اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے نبی کہتے نہیں نہیں ہم اسے بلا قیمت نہیں لیں گے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی قیمت دینے کے لیے ضد کر رہے ہیں، وہ لینے کے تیار نہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے نہیں نہیں تمہیں لینا پڑے گا۔ پھر آپ نے بنو نجار کے سرداروں کو دعوت دی، سارے لوگ آئے اور لوگوں کی موجودگی میں پیسہ دیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے میرے بھائیوں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اس مسجد کا جتنا روپیہ لگے گا، جتنی قیمت لگیں گے، پوری قیمت اکیلے چکانے کے لیے تیار ہو۔ ہاں میرے بھائیوں آپ کا جذبہ میں نے دیکھا، اس لیے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہاں کہیں پر ایسا ہے مانگ مانگ کے 10-10 روپیہ مسجد کے نام سے لینا پڑ رہا ہے۔ وہاں ایک صحابی کھڑے